بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں آپ کی معلمہ شازیہ اسلام، کلاس چہارم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہم شروع کریں گے آپ اردو کے کتاب کاروان اردو کی کتاب کا پہلا سبق، جو کہ ایک نظم ہے، اس کا نام ہے شکر تیرا خدایا۔ اس نظم کو پڑھانے کے چند مقاصد درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ہم اچھی طرح سے پڑھنا آئے، اس کی بلند خوانی کرنی آئے۔ اس کے بعد اس میں مختلف جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، اور سب سے آخر میں ان تمام نعمتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سکھایا جائے۔ سب سے پہلے میں اس کی بلند خوانی کروں گی، آپ بھی اس کو بلند خوان پڑھیے گا ساتھ، اور اس کو سنیے گا اور دوبارہ خود سے اس کو پڑھیے گا۔ یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، خدایا یہ تیرا بنایا ہوا ہے، زمین آسماں بھی ہے تو نے بنائے، ہمارے لیے سو طرح سے سجائے، پہاڑ اور دریا بھی تو نے بنائے، درخت اور پودے بھی تو نے اگائے، درختوں پہ پھل پھول تو نے لگائے، جو سارے ہمارے بڑے کام آئے، جو سورج سے تو نے ہمیں روشنی دی، تو راتوں کو تو نے ہمیں چاندنی دی، دیا ہے جو تو نے ہمیں صاف پانی، تو یہ بھی ہے تیری بڑی مہربانی، ہمارے لیے تو نے سب کچھ بنایا، تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایا۔ اس میں شاید دنیا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اس کا خالق اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اس نے یہ تمام دنیا تخلیق کی، اس میں طرح طرح کی چیزیں تخلیق کی، جس میں زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان کو ہر طرح سے انسان کے لیے سجایا، تاکہ انسان کی چیزیں وہ کام بھی آئیں اور انسان کی دنیا کو خوبصورت بھی بنائیں۔ پہاڑ اور دریا بنائے، پہاڑ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے ان کی برف پگھلتی ہے اور وہ پانی کی ضرورت کو پوری کرتی ہے، اور دریا کے پانی سے مختلف فصلوں کو اگانے میں مدد ملتی ہے۔ درخت اور پودے ہر طرح سے انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، درختوں پہ لگنے والے پھل اور پھول انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، مختلف سبزیاں اور پھل انسان کی خوراک کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، پھول انسان کی دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں، اور ان کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو سورج اللہ تعالیٰ نے دن کو سورج کی روشنی سے دنیا کو منور کیا، جس میں مختلف فصلیں پکتی ہیں اور انسان کو مختلف ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور رات کے وقت آسمان کو چاند سے روشن کیا، اور خوبصورت چاندنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پینے کے لیے صاف پانی دیا، جو نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ اور بھی انسان کی بہت ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تمام چیزیں دی اور نعمتیں دی۔ ان تمام چیزوں اور نعمتوں کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہم اپنی ضروریات کو مناسب طریقے سے پورا کریں اور ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس نظم میں حفیظ صدیقی ان کے شاعر نے مختلف طریقوں سے ہمیں یہ سب کچھ بتایا، اور اس کے بعد یہ ذہنی خاکہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں اس نظم کے مختلف جو اہم نکات ہیں ان کو لکھا گیا ہے۔ ان کو آپ پڑھیے گا اور اس کو دوبارہ اپنی نوٹ بک، اپنی جو کاپی ہے آپ کی، اس میں اس کو لکھیے گا اور اس کو یاد کریے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق نظم اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔